ہمارا نیکسٹ خلیفہ ہے حضرت عثمان. حضرت عثمان 656 AD میں جو ہے نا اس نے خلافت کی. ٹھیک ہے, مطلب 12 سال. 2 سال حضرت ابوبکر نے, 10 سال حضرت عمر نے, اور 12 سال حضرت عثمان نے. آلریڈی ہم نے حضرت ابوبکر, حضرت عثمان پڑھ لیا تھا, جو کافی لنتی لیکچر تھا, تو کوشش کر رہے ہیں کہ باقی جو خلیفہ ہیں, 2 خلیفہ ہیں, اس میں ہم جو ہے نا لیکچر تھوڑا شارٹ کرتے ہیں. تو حضرت عثمان کا انٹروڈکشن اس طرح ہے کہ حضرت عثمان 3rd خلیفہ تھا اور مکہ میں پیدا ہو گیا, اور 5 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹا تھا. اس کا ابو کا نام عفان تھا. وہ ایک رچ فیملی سے بلونگ کرتا تھا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 5th پرسن who accepted اسلام. اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ 5واں بندہ تھا جس نے اسلام قبول کر لیا. He was one of the few young men in Makkah who could read and write. بیسیکلی اسلام سے پہلے یہ نہ شراب پیتا تھا. مطلب جیسے کہ حضرت عمر ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر جو ہے نا اسلام سے پہلے جو بتوں کی عبادت کرتا تھا, لیکن حضرت عثمان بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. He spent most of time with the company of Holy Prophet. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی ہے رقیہ, ٹھیک ہے, تو اس نے شادی کر لی تھی حضرت عثمان کے ساتھ. اور اس کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی, جس کو ہم کہتے ہیں کلثوم, اس نے بھی جو ہے نا حضرت عثمان کے ساتھ شادی کر لی. حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم دونوں کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی. اور حضرت عثمان وہ بندہ تھا جو 15 بندے گئے تھے. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ 15 بندے گئے تھے ابشا میں, ابیسینیا کو ہم ابشا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے جو ہے نا حضرت عثمان بھی شامل تھا. حضرت عثمان کے پاس جو ہے نا 3 ٹائٹلز ہیں. یہ held 3 ٹائٹلز. اس کو غنی کہتے ہیں بھی ہیں, اور ذو نورین بھی کہتے ہیں, اور جامع القرآن. حضرت عثمان کیسا الیکٹ ہوا ایز اے خلیفہ؟ تو بیفور دا ڈیتھ آف حضرت عمر, حضرت عمر جب حضرت عمر نہیں مرے تھے تو اس ٹائم جو ہے نا حضرت عمر نے ایک کمیونٹی بنایا. اس کمیونٹی میں 6 بندے تھے. ٹھیک ہے. اس کمیونٹی میں 6 بندے تھے, اور 6 بندوں کا نام اس طرح ہے. 6 پرسن حضرت علی تھا, اس میں حضرت عثمان بھی تھا, حضرت طلحہ زبیر بن عوام بھی تھا. ٹھیک ہے. حضرت طلحہ زبیر بن عوام بھی تھا, عبد الرحمن بن عوف بھی تھا, اینڈ سعد بن ابی وقاص بھی تھا. ٹھیک ہے. یہ 6 بندے ہیں اس کمیونٹی کے اندر تھے جو خلیفہ بن سکتے تھے. تو کیا ہو گیا, جب الیکشن کا ٹائم ہو گیا تو جو طلحہ واز ناٹ پریزنٹ ان مدینہ, تو طلحہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا. عبد الرحمن اس نے ریٹائرمنٹ لی تھی کیونکہ کافی بوڑھا ہو گیا تھا, اور سعد نے سپورٹ کیا تھا حضرت علی کو, زبیر نے سپورٹ کیا تھا حضرت علی حضرت عثمان کو, اور حضرت علی نے سپورٹ کیا تھا حضرت عثمان کو, وائل حضرت عثمان ووٹیڈ فور حضرت علی. مطلب یہ ہے کہ حضرت علی نے عثمان کے لیے ووٹ کیا تھا اور حضرت عثمان نے حضرت علی کے لیے ووٹ کیا تھا. لیکن وہاں جو مدینہ کے لوگ تھے ان لوگوں نے حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا, اور یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جو نیکسٹ خلیفہ بنے گا, مطلب 4th خلیفہ بنے گا, وہ حضرت علی بنے گا. تو 4th آف محرم 24 ہجری میں حضرت عثمان خلیفہ بن گیا, جس نے 12 سال رول کیا اوور مسلم. ٹھیک ہے. تو اس کے سائلنٹ فیچر ایڈمنسٹریشن کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ لوگ خود لکھیں, میں نے مین ایڈنگ لکھے ہیں کیونکہ آلریڈی لیکچر کافی لمبا چوڑا ہو گیا ہے, تو اس میں ہم شارٹ کٹ بھی پڑھ لیں گے. تو اس نے کیا کیا, جو مجلس شورا ہے اس کو مینٹین کیا. ٹھیک ہے. اور جو جمعے کی نماز کے بعد وہاں پر جتنے بھی کمپلین وغیرہ ہوا کرتے تھے تو وہ سارے کمپلین نوٹ کیے. حضرت عثمان نے جو نا ریلیکس سے موسٹ آف ریسٹرکشن ڈیٹ اے بین امپوزڈ آن پیپل بائی عمر. جو حضرت عمر نے بہت سارے ریسٹرکشن لگائے تھے وہ ریلیکس کر دیا حضرت عثمان نے. اور حضرت عثمان نے جو کعبہ ہے وہ بھی ایکسپینڈ کیا, اور نیو جتنے مسجد ہیں, نئے ماسک ہیں, وہ بھی بنا دیے. حضرت عثمان نے ڈیم بھی بنا دیا. اور حضرت عثمان نے جو آفیسروں کی سیلریز تھیں وہ بھی بڑھا دیے. اس کے علاوہ یہ MCQs میں بھی آتا ہے کہ وہ کون سا بندہ تھا, کون سا خلیفہ تھا جس نے فرسٹ ٹائم نیوی بنا دیا. وہ حضرت عثمان تھا جس نے فرسٹ ٹائم نیوی بنا دیا. حضرت عثمان کی شہادت کیسے ہو گئی ہم یہ پڑھیں گے. اب کیا ہو گیا,
ordered the creation of several copies for the original Quran. اب یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے نا خلافت ان کی امپائر بہت بڑی تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی وہاں پر جو ہے نا خلیفہ کی امپائر بہت بڑی تھی، تو ہر ڈسٹرکٹ ہر پروونسز کو وہاں پر ولی و عامل اور ایک گورنر جو ہے نا وہاں پر رکھ لیا تھا تاکہ ایک ٹھیک ہے جو مسئلے ہوتے ہیں پبلک کے ان کو مانیٹر کر لیں۔ وہاں پر ایک گورنر تھا، اس نے حضرت عثمان کو یہ انفارم کیا کہ جتنے بھی ہم نئے نیو جگہ آکوپائڈ کر رہے ہیں اور وہاں عربک لینگویج نہیں ہے، وہ لوگ عربی بولتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ غلط پروناؤنس کر رہے ہیں، جو قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں وہ غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے جو ہے نا ایک بندہ بھیجا حضرت حفصہ کے پاس۔ حضرت حفصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تھا تو اوریجنل کاپی آف قرآن جو ہے نا وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ حضرت عثمان نے آرڈر کیا ایک بندے کو کہ جاؤ حضرت حفصہ کے پاس وہ قرآن لے کے آئیں۔ تو زید بن ثابت جس نے پہلے ہی قرآن کو جو نا مرج کیا تھا ایک کتاب کے شیپ میں، اس کو یہ کہا کہ یہ جو اوریجنل قرآن ہے اس کے مختلف کاپیز بنا دیں، باقی جتنے لوگ بھی غلط پڑھ رہے ہیں جو قرآن ہے ان سب کو جلا دیا جائے۔ اب کیا جو انکریکٹ کاپیز ور کلیکٹڈ اینڈ برن، ٹھیک ہے۔ اب اس کی شہادت کیسے ہو گئی، حضرت عثمان کی شہادت کیسے ہو گئی؟ جب مدینہ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ حج کے لیے گئے تھے تو وہاں پر جو ریبلین تھے، ٹھیک ہے نا، اور ریبلین کون سے تھے؟ جن لوگوں نے بہانہ کیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا قرآن جلا دیے، اس حوالے سے وہ سارے مدینہ آ گئے اور وہاں پر جو ہے نا حضرت عثمان کے اوپر اٹیک کیا۔ جب حضرت عثمان قرآن شریف پڑھ رہا تھا اس کی بیوی کو بھی مارا اور حضرت عثمان کا جو ہے نا حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ He was martyred on 7 June 656 AD، ٹھیک ہے۔ اس کا اوور آل کنکلوژن ہم یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی بھی تھا، اس نے اپنے پورا جتنے بھی اس کے ویلتھ تھے وہ چیریٹی میں اس نے ایکسپینڈ کیے تھے، اور وہ ایک کائنڈ ہارٹ مین تھا، نہیں چاہتا تھا کہ تاکہ مدینہ میں جو ہے نا مسلمان آپس میں لڑیں۔ تو اسی وجہ سے تو ان شارٹ یہ کہ حضرت عثمان کا جو ہے نا پھر جو ریبلین تھے وہ آ کے اس پہ اٹیک کیا اور حضرت عثمان شہید ہو گیا 12 جون 656 AD میں۔ ہمارا لاسٹ خلیفہ ہے حضرت علی۔ حضرت علی 661 AD میں اس نے خلافت کی، مطلب یہ ہے کہ 6 سال، 2 سال حضرت ابو بکر نے کیا تھا، 10 سال حضرت عمر نے، 12 سال حضرت عثمان نے اور 6 سال حضرت علی نے۔ موسٹلی یہ بھی کوسچن آتا ہے CSS میں BPSC میں BMS میں کہ جو 30 سال خلافت تھی تو اس کے اوپر جو ہے ایک نوٹس لکھیں، 30 سال خلافت کے اوپر ایک نوٹس لکھیں، یہ بھی سوال آ سکتا ہے۔ تو اس کے حضرت علی کا انٹروڈکشن اس طرح ہے کہ حضرت علی جو کزن تھا، جو 4th خلیفہ تھا، وہ کزن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا، ٹھیک ہے، اور سن آف ابو طالب۔ ابو طالب کون ہے؟ انکل آف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ چونکہ حضرت علی جب پیدا ہوا تھا بچپن سے لے کر جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھا تو وہ کس کے انڈر تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک حضرت علی انڈر his own care and protection at a very early age، ٹھیک ہے۔ موسٹلی MCQs میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ کون سا بچہ تھا جس نے اسلام پہلے قبول کیا؟ تو he was the first child to accept اسلام، حضرت علی تھا۔ اس نے کس سال اسلام ایکسیپٹ کیا؟ 10 سال میں، ٹھیک ہے، جسٹ 10 year old۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ینگسٹ بیٹی تھی حضرت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ حضرت علی کے ساتھ اس کی نکاح ہو گئی، ٹھیک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک ٹائٹل دیا جسے کہتے ہیں ابو توراب، وچ مینس فادر آف ڈسٹ، ٹھیک ہے۔ وہ ایک گریٹسٹ جیورسٹ تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں گیٹ آف نالج، اور وہ بریوری کی وجہ سے اس کو ہم جانتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اسد اللہ، لائن آف گاڈ۔ حضرت علی جو ہے نا 4th خلیفہ بن گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے الیکشن تو اس طرح نہیں ہوئے، کیونکہ جب الیکشن کے ٹائم تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ تیسرا خلیفہ حضرت عثمان بنے گا اور 4تھا خلیفہ حضرت علی بنے گا۔ حضرت علی ایک جورسٹ بھی تھا، کیونکہ جتنے بھی ہمارے خلیفہ تھے پہلے، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت
ابو بکر، وہ سارے کے سارے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن مسئلے تھے یا ریلیجن مسئلے تھے وہ سارے کے سارے حضرت علی کے پاس لے کے آتے تھے اور اس سے بیسٹ ایڈوائس لیتے تھے۔ حضرت علی جو ہے نا ایز اے چیف جیورسٹ، ٹھیک ہے، وہ ممبر آف شورا تھا، وہ ایکٹ کرتا تھا، وہ مشورہ دیتا تھا، جتنے بھی خلیفہ تھے ان کو مشورہ دیتا تھا ریلیجیس اور میٹر اور باقی حوالے سے۔ He was famous for being a great jurist and a man of letter۔ اس کو مین آف لیٹر بھی کہتے ہیں۔ وہ لیٹر لکھتا تھا اور جتنے بھی گورنر تھے یا جو بھی کوئی کام کرتا تھا ان کو ایک لیٹر بھیجتا تھا، بھئی آپ اس طرح گائیڈ کریں اور آپ اس چیز کو اس طرح فالو کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ہمارا یہ فورتھ امیر تھا جس کو ہم کہتے ہیں فورتھ امیر المومنین۔ اس کے سائلنٹ فیچر اس طرح ہیں، ٹھیک ہے، جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے لکھے ہوئے، تو جو ایڈمنسٹریشن پالیسی تھے جو حضرت عمر نے بنائے تھے، حضرت ابو بکر نے بنائے تھے اور حضرت عثمان کے جو نا پیریڈ کے ٹائم، تو جتنے بھی ایڈمنسٹریشن پالیسی ہے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت علی نے امپرومنٹ کیا ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ اور حضرت علی نے ایک اور بھی کام کیا، ایچ چینج دا کیپٹل مدینہ ٹو کوفہ، اس نے کوفہ میں چینج کیا۔ جو فائنینشیل اینڈ رینیو ایڈمنسٹریشن ہے جو حضرت عمر نے جو ہے نا اسٹیبلش کیا تھا، تو حضرت علی نے اس میں بھی امپرومنٹ کیا۔ تو ایک اسٹوری اس طرح ہے کہ ہی واز ویری اسٹرائک اینڈ سیف گارڈنگ بیت المال، کیونکہ بیت المال سے جب حضرت علی کی بیٹی نے تھوڑا سا اونی اٹھایا، جب حضرت علی کو پتہ لگا تو اس نے اس کی پیمنٹ کر دی۔ ہی واز ویری اسٹرائک اینڈ سیف گارڈنگ بیت المال۔ شو کائنڈنیس ٹو نان مسلم، حضرت علی جو ہے نا ویری کائنڈ تھا نان مسلمانوں کے ساتھ۔ اس نے ایک آفیسر کو نوٹس بھیجا کہ آپ کی جو ہے نا بیہیویئر بہت اسٹرکٹ ہیں، جو کروولٹی کے اندر چینج ہو سکتے ہیں، کائنڈلی آپ جو ہے نا نان مسلمان کے ساتھ بیہیویئر اچھا رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور لیٹر بھی اس کا بہت مشہور ہے، جس نے آفیسر کو بھیجا، اور یہ تھا کہ اریگیشن کے سسٹم کے اوپر تھا۔ جو نان مسلمان تھے اس کا جو کینال کا سسٹم جو پانی ہے وہ آتا نہیں تھا، جو اس ربش کی وجہ سے۔ تو حضرت علی نے لیٹر بھیجا کہ وہاں پر جو روش ہیں، جتنے کچرے وغیرہ ہیں کینال میں، وہ آپ کی ذمہ داری، آپ اس کو صفائی کرو، کیونکہ آپ اس کی صفائی کرو گے تو جو نان مسلمان ہیں وہ مائگریٹ نہیں کریں گے، وہ وہیں پر رہیں گے، جس کی وجہ سے وہ بھی ہیپی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اس میں جو ہے نا کوئی ڈفیکلٹیز وغیرہ کچھ آئے گا بھی نہیں اس سوسائٹی کے اندر۔ باقی ایڈمنسٹریشن آف آرمی، چونکہ ہمیں پتہ ہے حضرت علی ایک رینوڈ ملٹری کمانڈر تھا جسے ہم کہتے ہیں لائن آف گوڈ۔ He fought many battles under the command of Holy Prophet. He also won many battles and his own خلافت، such as Battle of Camel، جس کو ہم جنگ جمل بھی کہتے ہیں اور سفین کہتے ہیں، اور بہت سارے باقی اور جنگ اس نے لڑی ہیں۔ بیٹل آف کیمل، اور جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے ڈیپلی کہ اس کی وجہ کیا ہے جنگ جمل کے۔ باقی پریچنگ آف اسلام، چونکہ ہمیں پتہ ہے جتنے بھی مسلمان تھے، جتنے بھی خلیفہ تھے، ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، سب کا بیسک پرپز ایک ہی تھا، ٹو پریچ اسلام۔ حضرت علی کی شہادت کیسے ہو گئی؟ حضرت علی واز اساسینیٹڈ بائی عبد الرحمن بن مجلم۔ جب حضرت علی نماز پڑھ رہا تھا 18 رمضان 14 ہجری میں، ٹھیک ہے، تو کسی بندے نے جس کا نام تھا عبد الرحمن بن مجلم، اس نے پیچھے سے وار کیا، اور 21 رمضان 14 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ مطلب ہے کہ 18 پہ اٹیک ہو گیا اور 21 میں اس کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کا بیٹا امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت امام حسن نے جس نے مارا تھا اس کے ابو کو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا قتل کیا، اس کو مارا۔ تو اس کی MCQ اس طرح ہیں کہ حضرت علی ہے وہ 661 AD میں اس نے خلافت کی، مطلب یہ کہ 6 سال اس نے خلافت کی، اور یہ سن آف ابو طالب تھا، 4th خلیفہ تھا، فرسٹ چائلڈ تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ جب یہ 10 سال کا تھا تب اس نے اسلام قبول کیا، اور یہ میریڈ ٹو ڈاٹر آف ہز اپونب حضرت فاطمہ، ٹھیک ہے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اس کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا ٹائٹل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوتا ابو توراب، جس کو ہم فادر آف ڈسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گیٹ آف نالج بھی ہم کہتے ہیں حضرت علی کو، فادر آف ڈسٹ بھی کہتے ہیں، ابو توراب بھی کہتے ہیں، اسد اللہ بھی کہتے ہیں، لائن آف گوڈ بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت علی کی شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے، جب عبد الرحمن بن مجلم نے 18 رمضان 40 ہجری میں اس کے اوپر اٹیک کیا، اور اس کی شہادت کب ہوگی؟ 21 میں ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، مطلب 18 میں ہوئی تھی، 21 یہ کہ 3 دن کے بعد
تو اس کے بعد امام حسن نے اس کا جو ہے نا بدلہ لے لیا. تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں جنگ جمل پڑھیں گے، جس کو ہم جنگ جمل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ سیول وار اسلام کے اندر جو ہوئی تھی اس کو ہم بیٹل آف کیمل بھی کہتے ہیں، جنگ جمل بھی کہتے ہیں.